Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. تو آج ہم اپنے کلاس 10 کے یونٹ نمبر 1 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن کور کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس پیراگراف نمبر 1 ہے. دیکھیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پرفیکٹ ماڈل, مکمل نمونہ ہے, یعنی ایگزامپل اور مثال ہے فار دا پیپل, ان لوگوں کے لیے who want to attain, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, goodness اچھائی, piety تقوی and success اور کامیابی in their individual, ان کی انفرادی as well as social area as well as social life, اور ان کی معاشرتی زندگی میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ ہے, ایک مثال ہے جو اپنی سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ انفرادی زندگی میں اچھائی, تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ, لوگ روشنی تلاش کر سکتے ہیں, فرام دا میسیج اینڈ گائیڈنس, ان کے پیغام سے اور رہنمائی سے, فرام ہیز لائف, ان کی زندگی کے, ٹو اچیو پرفیکشن, درستگی حاصل کرنے کے لیے, ان دا مورل, اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف, ان کی زندگی کے مورل, اخلاقی, اسپریچول, روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف, اور ان کی جو زندگی کے معاشرتی پہلو ہیں ان سے لوگوں کی زندگی کے اخلاقی, روحانی اور سماجی پہلوؤں کے لحاظ سے تکمیل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ سے ملنے والے پیغام اور رہنمائی سے روشنی مل سکتی ہے. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. Set very high and noble ideals, انہوں نے بہت ہی اونچے اور شریفانہ نظریات قائم کیے through his practical example, اپنی عملی مثال کے ذریعے, تمام all mankind, تمام نوع انسانی کے لیے, فالو, عمل پیرا ہونے کے لیے, every field of life, زندگی کے ہر شعبہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی مثال کے ذریعے انتہائی اعلیٰ و عرفہ نمونے قائم کیے. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 2 ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ دیٹ, انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا, دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ, کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف پسند اینڈ ایکویٹیبل, منصف نہیں ہو سکتا, دین دا رسول آف اللہ المائٹی, اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شخص زیادہ انصاف پسند اور عادل نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر, ایک نوجوان تاجر ہونے کی حیثیت سے, ہی ارن اے گڈ ریپوٹیشن, انہوں نے بہت ہی اچھی شہرت کمائی, آف بینگ این آنیسٹ, ایک ایماندار, اینڈ فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین, ایک ایماندار, دیانتدار تاجر ہونے کی حیثیت سے. نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتدار, ایماندار اور انصاف پسند کاروباری شخص کی حیثیت سے شہرت حاصل کی. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ ود آل پیپل, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ جائز اور انصاف والا لین دین کیا. When the Kaaba was being constructed, جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا, there arose a dispute among the people, تو وہاں پر لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا ابھرا. Constructed تعمیر کیا جا رہا تھا, arose ابھرا, dispute جھگڑا, among کے درمیان, the people لوگوں کے, regarded کے کو لے کر, the black stone حجرہ اسود کو رکھنے کے بارے میں. ٹھیک ہے, جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حجرہ اسود کے معاملے پر لوگوں میں ایک تنازع کی کیفیت پیدا ہو گئی. ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان, تو انہوں نے ایک بہت ہی منصفانہ منصوبہ پیش کیا فار سیٹنگ دا بلیک اسٹون, حجرہ اسود کو رکھنے کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کی تنصیب میں انتہائی منصفانہ تجویز پیش کی, یعنی اس کو رکھنے کے بارے میں انہوں نے ایک بہت ہی منصفانہ جو تجویز تھی وہ پیش کی. دس پلیزڈ ایوری ون, اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا, اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ, اور ان کو قبائلی لڑائی سے بھی بچا لیا. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 3 ہے. ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ, مدینہ منورہ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے, ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز, انہوں نے تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے کیا, آن میرٹ معیار پر, ود جسٹس, انصاف, اینڈ ایکویٹی, اور منصفانہ, ارسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کیے بغیر, کلر, رنگ, کریڈ اینڈ ریس, یعنی ذات پات کا جو ہے, ذات اور عقیدے, کریڈ, عقیدہ, ریس, نسل کو کہتے ہیں. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی
حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاملات کا فیصلہ رنگ، عقیدے اور نسل سے بالاتر ہو کر انصاف اور برابری کے حقوق کے ساتھ فرماتے تھے۔ ونس اے قریش وومن، ایک دفعہ جو قریش کی عورت تھی، واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، وہ چوری کرتے ہوئے پائی گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ قریش کی عورت چوری کرتے ہوئے پائی گئی تھی۔ سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر، کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے تھے، فرام پنشمنٹ، سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، اس کو بچانے کے لیے، دا آنر آف فیملی آف قریش، قریش خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے کچھ لوگ خاندان قریش کی عزت کے تحفظ کی خاطر اور اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ دے آسک حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا، دے آسک اسامہ بن زید ٹو انٹرسیڈ آن ہر بہاف، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اس عورت کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کرنے کا کہا۔ انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف سے، بہاف ان کی طرف سے، انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے سفارش، ٹھیک ہے۔ حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ نے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹو forgive her، کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیوریسلی کا مطلب ہوتا ہے غصے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی غصے سے کہا، بنی اسرائیل واز روئنڈ، کہ بنی اسرائیل جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، بیکاز آف دس، اس وجہ سے، دے اپلائڈ، انہوں نے لاگو کیا تھا، لا، قانون، ٹو دا پور، غریبوں پر، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 4 ہے، ڈیورنگ دا سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ، ٹھیک ہے، خطبہ کے دوران این انصاری سینگ، ایک انصاری نے دیکھا، این انصاری سینگ اے مین فرام دا ٹرائب آف بنو طالبہ، انصاری نے دیکھا تھا، سم مین، کچھ آدمی، فرام دا ٹرائب، قبیلہ، آف بنو طالبہ، یعنی بنو طالبہ کے قبیلہ سے کچھ لوگ جو تھے، سٹنگ دیئر، بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈ اپ، کھڑے ہو گئے، اینڈ پوائنٹڈ، اور اشارہ کیا، ٹو ورڈ، اینڈ سیڈ، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ خطبہ کے دوران ایک انصاری نے وہاں بیٹھے بنو طالبہ کے قبیلے سے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کھڑے ہو کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در انسیسٹرز کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد، کلڈ اے ممبر آف آور فیملی، انہوں نے ہمارے خاندان کے افراد کو مارا تھا، فرد کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک آدمی کا خون کیا تھا، قتل کیا تھا۔ دے اپیل، ہم درخواست کرتے ہیں، ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگ، کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ لٹکا دیں۔ ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگ کا مطلب ہوتا ہے پھانسی پر لٹکانا، ان ایکسچینج کے بدلے میں، فار دیٹ، اس کے، کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے جو ہے بدلے میں کسی ایک آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیں۔ تو اس کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دا ریونج آف فادر، کے جو باپ ہے اس کا بدلہ کین ناٹ بی ٹیکن فرام ہز سن، اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا، کہ باپ کا بدلہ جو ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 5 ہے، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویل نون کا مطلب ہوتا ہے مشہور تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور تھے، فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کو لے کر، دیٹ ایون دا جیوز، کے جو یہودی تھے، ہو ور ہز بیٹر اینیمیز، ان کے جو تھے وہ سخت تلخ ترین دشمن تھے، براڈ دیئر سوٹس، وہ اپنے معاملات لاتے تھے، ٹو ہم، ان کی طرف، ہی ڈیسائیڈڈ کیسز، وہ معاملات کو جو ہے ڈیسائیڈ کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، کیسز، اینڈ اکارڈنس کے مطابق، ود دا جیوش لا، تو وہ ان کے فیصلے جو تھے وہ یہودی قانون کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف میں اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے، وہ اپنے مقدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو فیصلے تھے وہ یہودی قانون کے مطابق کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے،
ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹلی کا مطلب ہوتا ہے سختی سے، فالوڈ کا مطلب ہوتا ہے عمل پیرا ہونا، کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بڑی سختی سے بجا لاتے. اف دے کم ٹو یو، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، ادھر جج بٹوین دیم، یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئرنس، یا پھر کیا کرو مداخلت سے. ڈکلائن انکار کرنا، انٹرفیئر کا مطلب ہوتا ہے مداخلت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے، اور اگر وہ آپ کے پاس آئیں اور ان کے بیچ انصاف فرما دیں یا پھر مداخلت سے انکار کر دیں. if you decline، اگر آپ انکار کر دیں گے، they cannot hurt you، تو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے. ان the least، اگر آپ انکار فرما دیں تو وہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge، اگر آپ فیصلہ کریں، judge in equity between them، اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان میں عدل سے فیصلہ کیجیے گا. for Allah loves those، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، who judge in equity، جو انصاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 6 ہے، دیکھیں. جسٹس ڈیمانڈز دیٹ، انصاف تقاضا کرتا ہے، دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اس کو ہونا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں، ایون اف اٹ گوز اگینسٹ، چاہے یہ جا رہا ہو اگینسٹ، خلاف، ونس آن، آپ کی اپنی ذات کے، ونس آن سیلف، آپ کی اپنی ذات کے، اور ونس فیملی، یا پھر آپ کے خاندان اور ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. ٹھیک ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر اسے ہر طرح کے حالات میں قائم رکھا جائے، چاہے یہ انسان کی اپنی ذات، خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے. ٹھیک ہے. آل آف ہیز لائف، ان کی جو ساری زندگی ہے، آل آف ہیز لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کی ساری زندگی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جج ادر پیپل افیئرس، جو ان کی ساری زندگی ہے، انہوں نے دوسروں کے جو معاملات تھے ان کا افیئر وتھ جسٹس، ان کا جو فیصلہ تھا انصاف کے ساتھ کیا. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس ٹو بی جسٹ، کمپینینس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہی کہا کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں انصاف کے ساتھ کریں، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. آپ اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے کیا، اور اپنے صحابہ کرام سے بھی انصاف کا دامن تھامے رہنے کی تلقین کی. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی سے روایت ہے، دیٹ اللہ رسول سیڈ ٹو ہم، کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا، وین ٹو مین، جب دو آدمی، وین ٹو مین کم ٹو یو، جب وہ دو آدمی تمہارے پاس آئیں، کم ٹو یو فار ججمنٹ، انصاف کے لیے، نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون، تو ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو، وداؤٹ ہیئرنگ، بغیر سنے، دا آرگیومنٹس آف ادر، دوسرے کے دلائل کو سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب دو لوگ فیصلے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو دوسرے شخص کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک شخص کے حق میں فیصلہ نہ لیا جائے. اٹ از دین دا موسٹ لائکلی ٹو یو، تو یہ اسی طرح ہے، دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ تم سچ جان جاؤ گے، یعنی اس طرح زیادہ امکان ہے کہ تم سچ جان لو گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایز سینگ، اینی رولر، کوئی بھی حکمران، اور جج کلوزز ہز ڈور، یا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا، ہو کلوزز ہز ڈور، وہ جو اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، آن پور، غریبوں پر، اینڈ دا نیڈی، اور ضرورت مندوں پر، اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹس، محتاجوں پر. اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے، آن ہم، اس پر، وین ہی بیکمز، جب وہ بن جاتا ہے، نیڈی، ضرورت مند، اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، محتاج. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایسا حکمران یا منصف جو اپنے دروازے غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے لیے اپنے دروازے بند رکھے گا جب وہ ضرورت مند اور محتاج بنے گا. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 7 ہے، دیکھیں.
وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، ہی پروکلیمڈ، انہوں نے اعلان کیا، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اعلان کیا، اف آئی اوڈ، اگر میں کسی کا مقروض ہوں، اوڈ کا مطلب ہوتا ہے مقروض ہونا، سم تھنگ ٹو اینی ون، کسی کا بھی میں نے کچھ دینا ہو، اور اف آئی رانگڈ اینی پرسن، اور اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ غلط کیا ہو، اور ڈیمیج اینی ونز پراپرٹی، یا پھر کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو، اور آنر، اور یا پھر عزت کو، اگر میں کسی کا مقروض ہوں یا اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو، مائی پرسن میری ذات، مائی آنر میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد، آر ہیئر سب کچھ یہیں پر ہے، ہی مے ٹیک ریونج می ان دس ورلڈ، ہی مے ٹیک ریونج آن می ان دس ورلڈ، تو میری ذات، میرا وقار، میری جائیداد حاضر ہیں، وہ اس دنیا میں ہی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ There was complete silence، تو وہاں پر مکمل خاموشی تھی، ہر طرف مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ Only 1% demanded a few dirhams، ان میں سے صرف ایک ہی شخص تھا جس نے کچھ درہم جو تھے وہ ڈیمانڈ کیے تھے، اس نے مانگے تھے۔ Only 1% demanded a few dirhams were paid to him، صرف ایک شخص نے درہموں کا تقاضا کیا تھا جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے تھے۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، پیراگراف نمبر 8۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرووڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا، بائی ہز اون ایگزامپل، اپنی مثال سے، دیٹ نو ون کوڈ بی مور فرم، کہ کوئی بھی ان سے زیادہ، فرم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، فار جسٹس، انصاف کے لیے، دین ہم، ان سے زیادہ، ایون اف اٹ واز اگینسٹ، چاہے یہ خلاف تھا، ایون اف اٹ واز اگینسٹ، چاہے یہ بات جو تھی یہ خلاف تھی، ہز آؤن انٹرسٹ، ان کی اپنی ذات کے، اور انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے مفادات، آف دوز، ان کے، ہو ور نیئر اینڈ ڈیئر ٹو ہم، جو کہ ان کے عزیز و اقارب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کر دکھایا کہ انصاف کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ڈٹ جانے والا اور کوئی نہیں تھا، خواہ یہ آپ کے مفاد کے خلاف ہو یا آپ کے عزیز و اقارب کے مفاد کے خلاف ہو۔ He decided every case brought to him، انہوں نے ہر جو کیس معاملہ آپ کے پاس لایا گیا فیصلہ کیا، بائی فرینڈ اور فو، دوسری طرف سے یا دشمن کی طرف سے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، وداؤٹ فیئر آف فیور، حمایت کے خوف کے بغیر، فیئر کا مطلب ہوتا ہے خوف، فیور کا مطلب ہوتا ہے حمایت، دوست یا دشمن جس نے بھی اپنا معاملہ آپ کے حضور پیش کیا، آپ نے طرفداری کے خوف کے بغیر وہ معاملہ انصاف سے نپٹایا۔ A person of such a magnitude، اس طرح کے خواص رکھنے والا بندہ، اس طرح کی خصوصیات رکھنے والا بندہ، transcends کا مطلب ہوتا ہے بالاتر ہونا، the barriers کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹیں، of time and space، زمان و مکان کی، ٹھیک ہے، ایسی عظمت والا شخص زمان و مکان کی رکاوٹوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ پیپل آف آل ایجز، تمام زمانوں کے لوگ، کین فائنڈ سم تھنگ، کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان ہز لائف، ان کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم، ان کو دینے، پرووائڈ کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنے کے لیے ان کو، ود گائیڈنس، رہنمائی، ان دیئر ویریس فیلڈس، مختلف، ویریس کا مطلب ہوتا ہے مختلف، فیلڈس کا مطلب ہوتا ہے شعبے آف ایکٹیویٹی، سرگرمیاں۔ ہر دور کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے جو ان کے مختلف شعبہ ہائے سرگرمی کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنڈ، ہولی قرآن میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے، دس اسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلو، آف ہز لائف، ان کی زندگی کے اس پہلو کو بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے۔ انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول میں، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ کو ایک اچھی مثال ملتی ہے، ٹو فالو، عمل پیرا ہونے کے لیے، فار ہم، اس کے لیے، ہو ہوپس، جو امید رکھتا ہے، فار اللہ سے، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور دن آخر، اور آخری دن سے، یعنی روز محشر سے، اینڈ ریممبرز، اور یاد رکھتا ہے اللہ مچ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان لوگوں کے لیے اچھی مثال ہے جسے خدا اور روز قیامت کی امید ہو اور خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز اور کویسچن آنسرز کو کمپلیٹ کریں گے۔
تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے دیٹ ایم اے نیو یوٹیوبر، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. آپ کائنڈلی فالو بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں ویڈیوز کو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والی، آپ کو بہت اچھا مٹیریل شیئر کروں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.